السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوعمری میں ہی عرب میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال، 15 سال یا 20 سال بتائی جاتی ہے۔ اس بارے میں تینوں باتیں موجود ہیں۔ عرب میں ایک بہت بڑی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی کا نام ہے حرب الفجار۔ عرب میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ وہ لڑائیوں کے بڑے شوقین تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ قبیلہ قیف کے ساتھ پیش آیا۔ قیف، قیلان اور قبیلہ قریش، ان تینوں کے درمیان یہ لڑائی پیش آئی۔ قیف قریش پر غالب آ گئے، لیکن پھر جب دوبارہ حملے کیے گئے تو قریش غالب آ گئے۔ آخر کار صلح پر معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں حصہ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال نہیں کیا، یعنی تلوار نہیں اٹھائی، بس اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اہل قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ اس جنگ کا نام حرب الفجار اس لیے تھا کہ وہ گناہ پر تھی، یعنی یہ ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑائی کرنا خود اہل عرب کے ہاں گناہ سمجھا جاتا تھا، تو اسی نسبت سے اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اصل میں فضول فضل کی جمع ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں شریک ہونے والوں میں 3 کے نام کے ساتھ فضل آتا تھا۔ ان میں فضل ابن وداع، فضل ابن فضالہ اور فضل ابن حارث۔ ان لوگوں نے پہلے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، پھر جب اس معاہدے کی تجدید کی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تجدید میں شامل رہے۔ اس کی تفصیلات 2 طرح کی آتی ہیں۔ ایک تو یہی کہ معاہدہ ایک دفعہ پہلے ہوا تھا، پھر اس کا اثر ختم ہو گیا، پھر دوبارہ جب تجدید ہوئی تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس تجدید کی وجہ یہ بھی ایک سامنے آتی ہے کہ جب مشرکین مکہ حرب فجار سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے، کوئی امن کا معاہدہ ہی دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ جب معاہدہ ہی کرنا ہے تو اسی پرانے معاہدے کی ہی تجدید کر لیتے ہیں، نام وہی رکھتے ہیں جو پہلے تھا۔ اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ معاہدہ طے پایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں پیچھے نہ ہٹوں اور وہ اونٹ قبول نہ کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج بھی اسلام کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول کی طرف بلائے، یعنی کوئی یہ کہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اس معاہدے میں حصہ لیا تھا، آؤ اور اس معاہدے کے تقاضوں کو پورا کرو، تو میں آج بھی تیار ہوں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس قسم کے معاہدے کے لیے کہیں بھی بلایا جائے تو میں آج بھی تیار ہوں۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ مکہ شریف میں مظلوم کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، ہم ہر مظلوم کی پوری مدد کریں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھا۔ یہ عبداللہ بن جدعان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت مہمان نواز اور خوب خدمت کرنے والے تھے۔ حلف الفضول معاہدے کی تجدید کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ ایک قبیلے کا نام تھا زبید، تو ایک زبیدی شخص یعنی قبیلہ زبید سے تعلق رکھنے والا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا۔ وہ تجارت کرتا تھا اور اس کے پاس بہت مال تھا۔
اور مکہ میں ایک سردار تھا عاص ابن وائل، اس نے اس سے سارا مال خرید لیا۔ اب عاص ابن وائل نے مال تو سارا خرید لیا لیکن پیسے نہ دیے اور ٹال مٹول کرتا رہا۔ وہ زبیدی شخص بار بار اس سے پیسے مانگتا رہتا، کہتا کہ تم نے میرا سب کچھ لے لیا ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، اس لیے میرے پیسے دے دو۔ لیکن عاص ابن وائل نے اس کی بات نہ مانی۔ آخر کار زبیدی شخص نے سوچا کہ اب میں مکہ کے مختلف قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتا ہوں۔ وہ کئی ایک کے پاس گیا بھی لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ پھر وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ تو ایک دن مکہ کے لوگ ابھی صبح پوری طرح بیدار بھی نہ ہوئے تھے کہ یہ شخص جبل ابو قبیس، جو ایک پہاڑ ہے جہاں آج بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر چڑھ گیا اور اونچی آواز میں اعلان کرنے لگا کہ اے فہر کی اولاد، مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور اس کی تمام جمع پونجی یہیں ہے۔ اہل مکہ نے جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگوں کو شامل کیا اور سب کو جمع کر کے عبداللہ بن جدعان کے گھر آئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کو کھانا بھی کھلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں موجود تھے، اور سب نے مل کر حلف الفضول کو نئے سرے سے تازہ کیا اور اس مظلوم کی مدد کی۔